أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اس پاکستان میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو علمی کتابی ہے اور اس کا نام ہے محمد علی مرزا جہلمی، جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، اور اللہ کا کلام جو سب کتابوں کا سردار ہے. یہ اس کتاب اور اس کتاب کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ کس طرح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک، یہ ہے معجزہ، کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے، گدھے کو مار دیا. اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں. وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی. یہ آپ نے اس کا ترجمہ سن لیا. یہ ترجمہ کر رہے ہیں، یہ آیت ہے سورۃ البقرہ میں، آیت نمبر ہے 259. اس آیت کے بیچ میں جو الفاظ ہے اس نے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. میں آپ کو ترکیب اس کا بتا دیتا ہوں. یہاں پر جو واو ہے یہ واو عاطفہ ہے، عطف کے لیے، اور لام جو ہے ولی، یہ لام تعلیل ہے، علت کے لیے. اور نجعل یہ فعل ہے اور اس میں ضمیر نحن یہ اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر جو ہے یہ مفعول بہ اول ہے، اور آیۃ للناس یہ مفعول ثانی ہے. اس ترکیب کے لحاظ سے اس کا ترجمہ بن رہا ہے کہ ہم بنائیں گے تجھے آیتاً نشانی للناس لوگوں کے لیے. آپ اردو تراجم دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے علماء کے، اس میں اسی طرح ترجمہ لکھا ہوگا، لیکن اس نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم اس کو نشانی بنائیں گے تیرے لیے اور لوگوں کے لیے. تو اس نے اس آیت کے اندر الفاظ میں تغیر کیا. اس ترجمے کے لحاظ سے الفاظ یوں بنتے ہیں وَلِنَجْعَلَ آیَةً لَكَ وَلِلنَّاسِ، لیکن اس طرح یہ الفاظ تو یہاں پر نہیں ہیں. تو پھر اس نے جو ترجمہ کیا ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ ترجمہ غلط ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ علمی کتابی نہیں ہے، یہ جاہل نہیں بلکہ اجہل ہے. سب سے بڑھ کر جاہل یہی ہے اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے. اس کے بعد بھی آپ نہیں سمجھتے تو آپ کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمارے ایمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.